FIA نے جعلی ٹیکنیکل ڈگریاں جاری کرنے والے غیر قانونی اداروں کے 3 مالکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں جعلی ڈگریاں، سرٹیفکیٹس، ڈپلومے، جعلی مہریں وغیرہ برآمد کر لیں۔ دوسری خبر، شہر لاہور کے 50 مقامات سے لیے گئے دودھ کے سیمپل فیل قرار دے دیے گئے۔ دودھ کے اندر سوڈیم کلورائڈ، لاش محفوظ کرنے والا کیمیکل فارمالین، یوریا کھاد، کاسٹک سوڈا، صابن، سرف پائے گئے۔ ہم نے دودھ میں پانی کی ملاوٹ کا تو سنا تھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ میں ہوں، یہ آپ ہیں، یہ ہم ہیں، زندہ قوم ہیں، یہ ہم آپ ہیں۔ یہاں کوئی بیرونی عناصر، کوئی فلانا جاسوس، کوئی دہشت گرد نہیں۔ یہ بدترین دہشت گردیاں کوئی نہیں کر رہا۔ دیکھو بات سنو، ہماری آنکھوں میں، روحوں پہ جالے لگے، کالک۔ دہشت گردی ہوتی ہے، بم پھٹتا ہے، چیتھڑے اڑتے ہیں، خون اڑتا ہے، وہ بڑا کھپ پڑتی۔ یہ جو دہشت گردی ہیں، اب دودھ کرو رہی ہیں، میرا یہ 33 سال ہو گئے مجھے پاگلوں کی طرح یہ کرتے ہوئے۔ میں یہ سوچ کے کانپ اٹھتا ہوں، یہ زہریلا دودھ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں سوچتا ہوں جو محروم طبقات ہیں، جن کی بھاری اکثریت ہے، 90% ہیں، ان کے بچے بچیاں جب یہ دودھ پی کے بڑے ہوں گے اور کل ان کی آپس میں شادیاں ہوں گی تو تمہاری نسلیں میجٹس، دولے شاہ کے چوہے ہوں گے۔ میرا تو یہ ایشو ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اچھا، اب رہ گئیں یہ جو آپ جعلی ٹیکنیکل ڈگری ہیں۔ جعلی ڈگری اگر ہو نا، میں اردو ہے، میں پولیٹیکل سائنس ہے، میں فلانا ہے، میں ٹمکانا بھی ہے، وہ چل جاتی ہے۔ دیکھو یہ جو آتا ہے اس میں، کوئی پٹرولیم انجینئر ہے، کوئی کرین آپریٹر ہے، کوئی فائر اینڈ سیفٹی، کوئی فرسٹ ایڈ، وہ خدا کا خوف کرو، مکینیکل، سول سسٹم ٹیکنیشین، الیکٹریشین، شیف، مکینک، کنٹرولر، کوالٹی۔ اچھا، یہ پل، سڑکیں بنانے والے، بجلی، وائرنگ، یہ سارا، یہ قتل کی یہ سندیں یا جو بھی آپ نے کہا ہے جعلی ڈگری ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے تمہاری تو پہلے ہی وجہ شہرت ہے بھکاری، اوپر سے بھکاری، نیچے بیرون ملک، سعودی عربیہ تک پاکستانی بھکاری اس کی پہچان بن گئے۔ اب کیا ہوگا جب یہ 2 نمبر ڈگریاں لے کے یہ وہاں جائیں گے اور قتل عام میں ملوث پائے جائیں گے، تو اگر کوئی امیج ہے، اگر مجھے نہیں پتا، کوئی مڑا موٹا کہیں کو رہ رو گیا ہو، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ قتل عام ہے، یہ دہشت گردی کی آخری انتہا ہے۔ دیکھو یہ اچھا، وائرنگ کرنے والا ہے ایک بندہ، میں چند دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اوپر کو پتہ نہیں وائرنگ کا کو فلانا ہوا، پورا خاندان جل کے مر گیا۔ وہ میرا خیال ہے گراؤنڈ فلور پہ تھے، اوپر تھا بجلی، اخباروں میں تھی یہ خبر۔ اب یہ جب یہ بدبخت جو ہیں، یہ کوئی ویلڈر ہوگا، پتہ لگے گا آپ نے ویلڈ کرا کے یوں کر کے اب سڑک پہ نکلے گا، خدا کی پناہ، وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا قاتل ہوگا۔ اچھا، وہ لاشیں محفوظ کرنے والے کیمیکلز اگر دودھ میں استعمال ہوں گے تو یہ لاشوں پہ مشتمل، زندہ لاشوں پہ، لیکن ہمارے ایشوز ہی یہ نہیں ہیں۔ اور چبل ہم اتنے ہیں، سیاسی استحکام، وہی اخلاقی استحکام کی طرف آؤ۔ تمہارا معاشی استحکام جو ہے نا، یہ سیاسی استحکام، معاشی، یہ جڑواں دونوں، ان کا بیڑا غرق اخلاقی عدم استحکام نے کیا ہے۔ قدم قدم پہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، نہ دوا نہ غذا۔ میرے تو سارے کالمز اٹھا کے دیکھ لو، 32-33 سال ڈھیر لگا کتابوں کا، اثر زیرو۔ لیکن پتہ نہیں، ہم بھی ڈھیٹ ہیں، بے شرم ہیں، بس بے شرمی کی اپنی اپنی قسمیں ہوتی ہیں لگے ہوئے۔ اب بھی میں جو بول رہا ہوں اس کی کیا اوقات ہے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی۔ انہیں سوائے اپنے مفاد کے کوئی بات سنائی نہیں دیتی، کوئی حرکت ایسی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ویٹ سکینڈل ہے، کدھر گیا پتہ ہی نہیں، جتنے گئیاں بیڑیاں ہوتے گئے ملا، 2-4 پتہ نہیں کو بجو باندر جا پڑھ لے انہیں ہمیں فنکشنری، انہوں نے بھی 2 سال بعد پتہ کرنا، 1.5 سال بعد پتہ کرنا، وہ ان کو سیف پیسج کہیں سے ملا جائے گا۔ بڑے لوگوں کو نہیں ملا، ان کو بھی مل جائے گا۔ ان کو کہا گا ٹیمپریری قسم کے قربانی کے بکرے بن جاؤ، بس ختم۔
بعد میں تمہیں کمپنسیٹ بھی کر دیں گے. وہ ختم ہے. چلو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب. نیکسٹ خبر. پچھلے دنوں انتہائی دل خراش خبر چھپی کہ گریٹر اقبال پارک میں ایک ماں اپنے 4 بچوں کو لاوارث چھوڑ کر چلی گئی، جن میں 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے. ہاں تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، اور یہ ہمارے اسلاف کی ہماری کتابوں میں، مقدس کتابوں میں بچپن سے سنا کہ روز محشر مائیں بچوں کو بھول جائیں گی اور حمل ضائع ہو جائے گی. تو اس ماں کو آپ نے، یا کس نے، مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی، کس نے ایک ڈائن میں، چڑیل میں، ایک پاگل کو وجہ ہوگی نا. اور دیکھو اس میں سب سے خوبصورت اور دلچسپ اور رلا دینے والی بات کیا ہے. یہ اقبال پارک میں یہ سارا واقعہ ہوا کس کے نام پہ رکھا ہوا ہے؟ علامہ اقبال، شاعر مشرق. پتہ نہیں تصور پاکستان کا تو پتہ نہیں کیا. اب یہ سارا کریڈٹ علامہ اقبال سے منسوب پارک میں سگی ماں اقبال کے 4 شاہینوں کو، سمجھ آئی، بھیڑیوں کے سپرد کر گئی. بات سنو، خبریں اس طرح کی لایا کرو. یہ جو کلرکوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں نا تجزیے، ہم کوئی تجزیہ نگار نگوری ہو، ہم کوئی تجزیہ مجزیہ نہیں کرتے. اس طرح کے ماتم کرو، پتہ نہیں شاید کہیں کسی بیٹھے کو ہوش آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہمیں صرف یہی پڑی ہوئی ہے کہ یہ سیاسی استحکام نہیں ہے، یہ اپنا وہ بھائی مجھا نہیں جدوں دل کردہ پہنا بن جاتی ہیں. تو اصل باتوں کی طرف آؤ، اور ان کا اب کوئی شارٹ ٹرم علاج نہیں ہے. یاد رکھو، کب سے کہہ رہا ہوں یہ بات، کل نہیں ہوں گے، یہ اللہ کرے گا کہیں نہ کہیں محفوظ رہیں گی. جب تک ایک پوری نئی جنریشن نہیں آتی، اس کے بارے میں تو سوچا ہی کسی نے نہیں. چھوٹی عمروں سے بچے اٹھاؤ، ان کی ایک خاص ماحول میں، خاص خطوط پہ ان کی تربیت کرو، تو شاید جب وہ کل معاملات سنبھالیں. ہمارے ہوتے ہوئے نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے جو نحوست طاری ہونی تھی وہ ہو چکی، اب نہیں. لیکن چلو خیر ہے. حسن صاحب، ایک قومی اخبار کے کامرس رپورٹر نے ذرائع سے خبر دی ہے کہ لیسکو ملازمین شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اوور بلنگ کریں تو مقدمات، نہ کریں تو محکمانہ کارروائی ہوتی ہے. ذہنی دباؤ کے باعث ملازم نے خودکشی کرنے سے پہلے تحریر چھوڑی کہ لیسکو افسروں کی جانب سے بے جا پریشر ڈالا جا رہا ہے. سارے ملک کی کہانی ہے، جس جگہ سے دیکھ لو. وہ اقبال پارک میں ایک ماں بچے چھوڑ گئی، اور یہ ایک ہی کہانی ہے. دیکھو بات سنو، بڑی سی بڑے علمناک کہانی میں بھی گانے بھی ہوتے ہیں. انارکلی کو زندہ چنوایا بھی جاتا ہے، انارکلی دربار میں گانے بھی گاتی ہے. سو پاکستان ایک ایکشن سے، کامیڈی سے بھرپور ایک فلم کی طرح چل رہا ہے. اس اور اس خبر میں مجھے بتاؤ مریم، آپ دیانتداری سے کو فرق ہے. چند دن پہلے اپنے ہی پروگرام میں میں نے ایک بات کی تھی کہ اپنے اس کے ایک قریبی کے آصف عفان کے حوالے سے، کہ اس کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ خدا کا واسطہ فیلڈ سے مجھے کوئی دفتری کام. تو اس نے کہا لوگ تو فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. اس نے کہا جی نہیں، میری نیند اڑ گئی. چلان، ہاں اتنے چلان کرو. تو کیا ہے وہ؟ اور تم تو جو نارمل ہے اس کو بھی اب نارمل کر دیتے ہو. اس لیے بہت اچھی بات ہے. یہ لیسکو میسکو نہیں، یہ سارا ہی فیاسکو. چلو بہت اچھا. ٹھیک ہے، نیکسٹ خبر حسن صاحب. یہ 2 طرف سے عوام کا قتل عام ہو رہا ہے، 2 طرف سے. ایک طرف سے پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے سر کاٹا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی تباہی، یاد رکھنا کتنے سال ہو گئے، اقتصادی نہیں ہے، سیاسی نہیں ہے، اخلاقی ہے. یہ دونوں شعبے بھی برباد ہوئے ہیں چونکہ ان کی اخلاقیات برباد ہوئی. دل کو ہاتھ نہ پڑے کسی سیاستدان کے حرام کھاتے ہوئے اربوں میں کہ یار میرے ہم وطن، انہاں سے ان سے بڑا کو لاڈ پیار. پر بندہ اتنا تو سوچتا ہے یار اس کو 2 وقت کی اچھی روٹی مل جائے،
बच्चा माड़े मोटे स्कूल चला जाए, वो भी नहीं। हमदर्दी तो दूर की बात है, ये बिल्कुल जैसे भेड़िए होते हैं, बदकिरदार कर दिया इन्होंने लोगों को। झूठ, फरेब, मिलावट, गंदगी, जहां मर्जी तुम्हारा दिल करे। बताओ, पूरा हमारा पैनल बैठता है, कोई टॉस करके बताओ, किसी जगह किसी शोबे में बताओ मुझे होता क्या है। वही है वो मुल्क है जहां मराआत के नाम पे गैर कानूनी कामों को कानूनी कर दिया गया है। पुरतयश, तज़ीनो आराइश किसकी? क्यों मुल्क की या प्राइम मिनिस्टर हाउस की? तहफ़्फ़ुज़ किसका? गरीब आदमी का या जाती उम्रे का फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी हो? तुम क्या हो? तो जो भी हो कम है। बिल्कुल ठीक है हसन साहब।